ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، قرآن کے بڑے علماء میں سے۔ اللہ کے نبی نے خود اشارہ کیا تھا میری بات قرآن میں سمجھنے میں دقت پیش آئے تو یہ چند لوگ ہیں، ان سے رابطہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، کسی آیت کے بارے میں انہوں نے پوچھا ابی ابن کعب سے کہ اس کا کیا مطلب، تو انہوں نے اس کا سیدھا سادہ جو مطلب وہ سمجھ میں آ رہی تھی وہ بتا دیا انہوں نے۔ بس میں نے کہا میں نے فلاں سے بھی تذکرہ کیا تھا تو وہ تو یہ بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا عمر آپ کا دماغ خراب ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے اس کا مطلب بیان کیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں فلاں ہی بیان کریں، فلاں ہوتے کون ہے بیان کرنے والے؟ جس ذات اقدس پہ قرآن نازل ہوا اگر وہ اس کی کوئی تشریح کر دیتے ہیں، اگر وہ اپنے عمل سے اس کی توضیح اور اس کا پریکٹیکل ریپرزنٹیشن کر دیتے ہیں تو پھر کسی کی تشریح کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو یہ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے کردار میں جو گہرا تعلق ہے، جس دن ہمارا تعلق اس سے کمزور ہوگا ہم ڈیویٹ کر جائیں گے، ہم انحراف کر جائیں گے، ہم رہ نہیں سکتے ہیں صحیح راستے پر۔ اسی لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ دیکھیں مثال موجود ہے تاریخ میں، یہود کے پاس 1000 سال سے زیادہ اللہ کی کتاب اور تعلیمات موجود ہیں، لیکن انہوں نے انبیاء کی شان میں گستاخی کی، انبیاء کو اذیتیں دی، یہاں تک کہ قرآن نے کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ کتاب کی تعلیمات محفوظ رہی، نبی کا مقام ختم کر دیا تو گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح سے نصارہ نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیا کیا کہ نبی کو اتنا محبت اور اتنا اپنانے کے نتیجے میں نبی کے مقام ہی کو ایک دم ختم کر دیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ، اور کتاب کے ساتھ تو یہ حشر کیا کہ اس کے کئی کتابیں ہیں، 12 انجیلیں کل مشہور ہوئی، اس میں سے ان کے پاس 4 ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی دونوں سے گہرا رشتہ، دونوں کو کوئی نظر انداز کر دے گا تو گمراہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ تاریخ میں اس کی دونوں نظیریں موجود ہیں۔